بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی من یجیء الی الولیمۃ بغیر دعوہ، حدیث نمبر 1081 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ مذکور ہے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل یقال له ابو شعیب الی غلام له لحام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے جسے ابو شعیب کہا جاتا تھا، وہ اپنے غلام کے پاس آیا جو کہ لحام تھا، یعنی گوشت کیا کرتا تھا، کسائی تھا۔ فقال اصنع لی طعاما یکفی خمسہ، اس سے کہا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر کہ جو 5 آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ فإنی رأیت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ فصنع طعاما، اس غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ ثم ارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعاہ وجلساءہ الذین معہ، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لائے دعوت پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کو بھی دعوت پہ بلا لائے۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبعہم رجل لم یکن معہم حین دعوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے لیے تشریف لانے لگے تو ایسا شخص بھی حضور کے ساتھ چل پڑا کہ جس کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ فلما انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الباب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میزبان کے دروازے پر پہنچے، قال لصاحب المنزل، تو اس گھر والے سے میزبان سے کہا، انہ اتبعنا رجل لم یکن معنا حین دعوتنا، کہ ہمارے ساتھ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے ساتھ چل پڑا ہے، اس کو آپ نے دعوت نہیں دی۔ فإن أذنت له دخل، اگر آپ اس کو اجازت دیں تو داخل ہو جائے، ورنہ نہیں۔ قال فقد أذنا له فليدخل، تو میزبان نے کہا کہ میں اس کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں، تو وہ شخص داخل ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا، تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخصوص اور چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو شعیب نے ان کو بھی ساتھ جو ہے مدعو کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دعوت پر تشریف لائیں۔ اور دیکھیں حدیث پاک کے شروع میں ذکر ہے اس بات کا کہ غلام سے کہا کہ اتنا کھانا تیار کرنا جو کہ 5 آدمیوں کو کافی ہو۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اسی طور پر 2 اشخاص یا 3 اشخاص وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ایک ابو شعیب خود ہوں گے، تو اس طرح یعنی 5 آدمیوں کو جو کھانا کفایت کر جائے اتنا کھانا تیار کروایا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو اس موقع پر جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی دعوت پہ مدعو کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، تشریف لانے لگے، تو ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چل پڑا، لیکن اس کو دعوت نہیں دی گئی تھی، اس کو اس دعوت کے اوپر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچے تو صاحب منزل سے کہا، میزبان سے کہا کہ بھئی یہ ہے وہ شخص کہ جس کو آپ نے دعوت نہیں دی اور یہ ہمارے ساتھ ویسے ہی چل پڑا ہے، یعنی بن بلایا مہمان، تو اگر آپ اس کو اجازت دیں تو یہ آپ کے گھر میں آئے، دعوت میں آئے، لیکن اگر آپ اجازت نہیں دیں گے پھر یہ واپس ہو جائے گا۔ تو اس بندے کا، ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ اور ان کی جو ہے وسعت ظرفی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اس شخص کو بھی دعوت پر آنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ دیکھیں اگر حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ریجیکٹ کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ اس کو چونکہ بلایا نہیں ہے یا میرا کھانا اس قدر ہے نہیں کہ وہ اس کو بھی کفایت کرے، تو اس لیے میں اس کو اجازت نہیں دیتا، تو عزیزان گرامی قدر آپ خود ہی بتائیے کہ اس بندے کی کیا عزت رہ جاتی۔ تو یہ ہے بن بلائے مہمان کی بے عزتی کا سما کہ جو اپنی عزت کا خون اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے سبق یہ حاصل ہوا کہ ہم نے کسی بھی دعوت پر بن بلائے نہیں جانا، ہمیں کوئی دعوت پہ بلائے تو پھر ہی جانا ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہیں کسی حضرت صاحب کو دعوت پہ بلایا گیا تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے چل پڑیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ آپ کو دعوت ہے تو آپ تشریف لے جائیں، دعوت آپ کو نہیں دی گئی تو آپ تشریف نہ لے جائیں، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ اگر وہ تو چلو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اگر آج کے زمانے میں میں اور آپ، ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا گیا اور ہم بن بلائے دعوت پہ چلے گئے، ولیمے پہ چلے گئے، کسی اور دعوت پہ چلے گئے، اب جب صاحب منزل اور صاحب گھر، صاحب بیت، میزبان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا، یہ دسترخوان کے اوپر ایک فالتو بندہ کہاں سے بیٹھا ہوا ہے، اب اگر آپ سوچیں کہ وہ میزبان آپ کو کان سے پکڑ کر یا آپ کو دامن سے پکڑ کر یا آپ کو بازو سے پکڑ کر دسترخوان سے اٹھا دے تو بتاؤ آپ کی عزت کیا رہ گئی۔ تو یہ ہے بن بلائے مہمان کی عزت کا خون جو اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے سبق ایک حاصل ہوا کہ ہم نے بن بلائے کسی کی دعوت پہ نہیں جانا۔ نمبر 2، اگر کسی کو دعوت دی گئی ہے تو وہ اپنے ساتھ انہی افراد کو لے جائے، یا خود اکیلے کو دعوت دی گئی ہے تو اکیلا ہی جائے، ساتھ جو ہے اپنے دوستوں کو، بیلیوں کو، سنگیوں کو، متروں کو ساتھ نہ لے جائے، ورنہ پھر اس کا بھی جو ہے، اس کی عزت کا بھی خون ہوگا۔ وہ صاحب منزل کہے گا، صاحب گھر کہے گا، بھئی میں نے آپ کو اکیلے کو دعوت دی تھی، آپ تو پوری جماعت کو ساتھ لے کر آگے۔ تو اس لیے اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اگلے بندے کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، بن بلائے کسی کو اپنی دعوت پر ساتھ لے کر نہیں جانا۔ اور اسی طور پر اس حدیث پاک سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو شعیب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور دعوت کے اوپر ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چہرہ پڑھ لیتے ہیں اور محسوس کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی چاہت کیا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے۔ تو اس موقع پر جب آپ نے کسی کا چہرہ پڑھ لیا ہے اور محسوس کر لیا کہ اس بندے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو اب آپ نے اس بندے سے نہیں پوچھنا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ جب آپ کو اللہ پاک کی ذات نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ نے اس بندے کے بتائے بنا اس کے چہرے کو پڑھ کر اس کی ضرورت کو محسوس کر لیا، تو اب آپ اس سے پوچھئے گا نہیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اب میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں، ابھی جو رمضان گزرا ہے، لاک ڈاؤن بھی تھا، تو پورا رمضان جو ہے ایک شخص مجھے ملاقات کرتا، سلام دعا لیتا، ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے میرے پاس آتا اور کہتا حضرت صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بندہ حاضر ہے، یوں سینے پہ بھی ہاتھ رکھتا اور اپنا جو ہے محبت کا بھی اظہار کرتا۔ تو اب میں اس کے سامنے کیا کہتا؟ میں مسکرا دیتا بھی نہیں کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ پھر چلا جاتا، 2-3 دن بعد پھر آتا اور پھر جو ہے سلام دعا لیتا، کہتا حضرت صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے محسوس کر ہی لیا ہے کہ حضرت صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بندے کی عزت نفس بھی ہوتی ہے، جس بنا پر وہ اپنی خواہش کا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ پردہ ڈالتا ہے، مسکراہٹ کے نیچے اس کو چھپا لیتا ہے یا خاموشی کے نیچے اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ آپ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور محسوس کر لیتے ہیں، تو آپ پھر اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر جب یہ کر سکتے ہیں تو اس سے پوچھے بنا اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کی حاجت کو پورا کر دیں، نہ یہ کہ آپ اس سے بار بار پوچھیں حضرت صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، حضرت صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنے دل سے کیا کہے، اپنی زبان سے کیا کہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرے۔ اب دیکھیں حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ کھانے کی طلب ہے۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں بلکہ محسوس کرنے کے بعد فوراً کھانے کا انتظام کیا اور نبی پاک کو دعوت پہ بلا لیا۔ تو اس لیے اگر آپ بھائیوں کو بھی کسی کا چہرہ پڑھ کے محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھنا کہ بھئی آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، نہیں بھائی آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے میرے آپ کے لیے ایک سبق آموز یہ بات بھی حاصل ہوئی کہ کسی انسان کی ضرورت کا آپ کو پتہ چل جائے تو اس سے بار بار پوچھ کے اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کریں اور اس سے دعائیں لیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اکثر جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے بالخصوص کہ جن کا جو ہے دین کے ساتھ وابستگی ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، تو اکثر ملاقات کے لیے آتے ہیں، سلام دعا لیتے ہیں
اور آگے سے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں، حضرت صاحب کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ بھئی اگر آپ نے کوئی محسوس کیا تو ضرورت کو پورا کر دیں، حاضر ہیں حاضر ہیں، بس یہ وہی بات ہے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی پھر غلامی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہیں حضرت صاحب کے غلام بن گئے ہیں اور حاضر ہو گئے ہیں تو اس حاضری کو اچھی طرح نبھائیں۔ خیر میں نے تو یہ ایک اس حدیث پاک کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بھی ذکر کر دیا اپنی زندگی کا، اس لیے کہ جو حال کے واقعات ہوتے ہیں اس سے انسان کی زیادہ اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس سے میں نے اور آپ نے اصلاح کرنی اپنے آپ کی کہ کسی بھی، یہ تو میں نے کہہ لے بھی ایک دینی لیول پر گفتگو کر دی ہے، اس حوالے سے واقعے کو بیان کیا۔ ویسے بھی اگر آپ کسی آس پاس والے ہمسائے کے، دوست کے، پارٹنر کے، دکان والے کے کوئی بھی شخص آپ کو ملے اور آپ اس کے چہرے پر پڑھیں کہ اس کو بیچارے کو کوئی ضرورت ہے، کوئی اس کو طلب ہے، آپ محسوس کریں تو اس بیچارے کی اس طلب کو پورا کر دیں، اس کی ضرورت کو آپ جو ہیں مکمل کر دیں، اللہ پاک کے ذات آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اظہار کے بغیر کوئی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ شخص جو ہے اس کو کتنی دعائیں دے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائے پھر آپ ضرورت کو پورا کریں، اس کے بنسبت وہ آپ کو بغیر اس سے پوچھے جو ہے جو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے اس کے اوپر آپ کو زیادہ دعائیں دے گا اور اس کا دل خوش ہوگا۔ تو لہذا اس حدیث پاک سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہوا، نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی دعوت پر بن بلائے مہمان بن کر نہیں جانا۔ نمبر دو، اگر آپ کو کسی دعوت پر مدعو کیا گیا ہے، آپ کو فقط کیا گیا ہے تو آپ ہی جائیے، اگر آپ کے ساتھ ایک دو افراد کو مدعو کیا گیا ہے تو انہی کے ساتھ جائیے، کسی اور کو بن بلایا مہمان بنا کر آپ ساتھ نہ لے جائیں۔ نمبر تین، اگر آپ کسی شخص کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اس کا چہرہ پڑھ کر، اس کی کیفیت کو محسوس کر کے، تو پھر آپ اس سے نہ پوچھیں کہ آپ کو یہ ضرورت ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگلے بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، بلکہ آپ چپکے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر اجر اور نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پورے غور و خوض کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ حاصل کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔